والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی فضیلت۔ صلاۃ کی ترجمہ اردو میں درود کیا جاتا ہے، جبکہ درود تو صلاۃ کے لیے ناکافی ترجمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجنے سے اللہ رب العالمین اس بندے پہ 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ دوسری فضیلت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور مجھ پر صلاۃ پڑھو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری صلاۃ مجھے پہنچتی ہے۔ اب کیسے پہنچتی ہیں؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور مجھ پر میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام تک جو آپ علیہ السلام کی امتی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے نبی علیہ السلام تک اس صلاۃ و سلام کو پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخیل وہ ہیں جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے۔ بخیل حقیقت میں وہ انسان ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، وہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ معلوم یہ ہوا، جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سنتے ہیں، آپ کے نام سنتے ہی آپ علیہ السلام پر صلاۃ نہیں بھیجتے، وہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ جو صلاۃ و سلام ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی کام کا آغاز کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون، وہ صلاۃ بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، صلو، تم بھی صلاۃ بھیجو، صلو علیہ، تم بھی صلاۃ بھیجو میرے نبی پر، وسلموا تسلیما، اور میرے نبی پر سلام بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب یہ آیت اتری نا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب، آپ اہل بیت پہ صلاۃ بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ سلام آپ آج رہ کے ہمیں سکھلا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں پہ سلام ہے، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جب سے کائنات بنی ہے اس سے لے کے اب تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں، اللہ کی طرف سے ان سب پر سلامتی ہو۔ اب اللہ کے بندوں میں 3 مخلوق شامل ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کی مخلوق شامل ہے۔ ایک فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں عباد مکرمون۔ فرشتے کون ہیں؟ عباد مکرمون، باعزت میرے بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عباد اللہ الصالحین فرشتوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جتنے بھی اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان سب پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ پھر وہ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے بھی سلام تو آج آپ ہمیں سکھلا چکے ان الفاظ میں، اب آپ اہل بیت پہ صلات بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب آپ اہل بیت پہ صلات کیسا بھیجا جائے؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے صلات سکھلاتے فرمایا تھا قولو، تم کہو اللہم، اے اللہ، صلی، آپ صلات بھیج ہماری طرف سے، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ تو ہماری طرف سے صلات بھیج، کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ آل آپ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہر وہ انسان جو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر جو ایمان رکھتے تھے، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ سب نبی علیہ السلام کے آل میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی ساری اولاد بھی ہیں، اور سارے خاندان بنو مطلب اور بنو ہاشم کے جتنے بھی افراد جو ایمان اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا میں موجود ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اور آل سے مراد نبی کے یا جو مقتدا رہنما کے سارے جو فالورز ہیں، سارے اس کے متبع ہیں، پیروکار ہیں، ان کو بھی قرآن مجید نے آل کہا ہے۔ جس طرح آل فرعون، اب فرعون کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کی حامی اس لیے بھر لی تھی کیونکہ اس کی بیوی نے اسے کہا تھا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، موسیٰ کو قتل مت کرو، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اب اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی جو بیوی تھی، بیوی اس نے اپنی زندگی میں ہی وہ قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اب آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے تمام پیروکار۔ تو یہاں پہ آل میں انسان کے گھر والے بھی ہیں اور انسان کے تمام پیروکار بھی آل میں آتے ہیں۔ کما جیسا کہ صلیتا، آپ نے صلات بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک بے شک تو حمید، حمد بیان کیا گیا، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم اے اللہ بارک، اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ اب صلات بھیجنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور برکت بھیجنے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، تو لہٰذا ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے نبی پر صلات بھی بھیج اور ہمارے نبی پر برکتیں بھی بھیج۔ اللہم اے اللہ بارک، اے اللہ تو برکتیں بھیج، کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل پر بھی برکتیں بھیج، کما جیسا کہ بارکتا تو نے برکت بھیجی ہے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کے آل پر، انک بے شک تو حمید، حمد بیان کیا گیا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ تو جو بھی یہ صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام پر بھیجے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی؟ پہلی فضیلت یہ بیان کی جو شخص مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ اسی طرح علیہ السلام نے اپنی قبر کو میرا گاہ بنانے سے منع کیا، البتہ صلاۃ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا وہ صلاۃ مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب کیسے پہنچتی ہے وہ بھی آپ علیہ السلام نے ذکر کیا۔ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ مجھ پر میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے نبی علیہ السلام تک سلام پہنچنے کا۔ دوسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر سلام بیچتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بخیل وہ آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ تو یہ ہیں صلاۃ و سلام کی فضیلتیں۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔